یہ آپ حضرات کے سامنے پچھلے 2-4 دن سے ایک مضمون پڑھا جا رہا ہے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو آپ نے اپنی زندگی کا آخری خطاب کیا۔ اس خطاب کے بعد آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو اس خطاب میں خاص طور پر اسی بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ہم علماء کی طرف سے امت میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں وجود میں آنا چاہیے جس سے امت میں توڑ پیدا ہو، اور امت کا توڑ یہ آپ نے بتلایا کہ بہت بڑا گناہ ہے، دوسرے تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہا کہ امت کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو حضرت کا الہامی خطاب ہے، میری نظروں سے گزرا، میں نے مکلف کیا کہ اس کو ہمارے طلباء کے سامنے پڑھا جائے، اس لیے کہ امت کو جوڑنے والے بھی ہم علماء ہیں اور امت کو توڑنے والا معاشرہ بھی علماء ہے۔ تو اللہ رب العزت ہماری جوڑنے والوں میں ہمیں شامل فرمائے اور توڑنے والوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس وقت ہمارے درمیان مولانا حماد کریمی صاحب، جو عربی زبان سکھانے کے بڑے ماہر ہیں، تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے جامعہ میں تشریف لائے تھے۔ آپ حضرات کے سامنے ظہر کے بعد ان کا خطاب بھی ہوا، اس کے بعد ہم نے انہیں دعوت دی، تو الحمدللہ ابھی 1 مہینے کے لیے وہ جامعہ میں تشریف لائے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے آنے کا اصل مقصد اور ان کو بلانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ عربی زبان کی فضا قائم کی جائے۔ تو اس لیے عربی زبان، چونکہ ہمارے مدارس میں عربی زبان تو پڑھتے ہیں لیکن دلچسپی نہیں، ایک تو شوق اور دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے عربی زبان سے ہم جیسا تمام قواعد کو پڑھنے کے باوجود بھی اس پر ہمیں قدرت حاصل نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا عربی زبان سیکھنے سکھانے کا طریقہ، تو بعض مرتبہ سیکھنے سکھانے کا طریقہ یہ بھی بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ اللہ نے مولانا حماد کریمی صاحب کو یہ صلاحیت اور یہ ملکہ عطا فرمایا ہے کہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ عربی زبان طلباء کو سکھا دیتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے آپ کے مختلف مدارس میں دورات ہوتے ہیں جس میں ہندوستان بھر کے جو ذہین طلباء ہوتے ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، اور ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ امتحان کے بعد انہیں اس میں شریک کیا جاتا ہے، اور 1 مہینے میں طلباء کو عربی زبان سے اچھی خاصی مناسبت ہی نہیں بلکہ طلباء مضمون لکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں اور عربی زبان کے تکلم پر بھی قادر ہو جاتے ہیں۔ تو اس سال بھی مولانا ان کے والد صاحب آئے تھے، تو کہا کہ دیوبند میں ہمیں کرنا ہے۔ تو دارالعلوم وقف کے جو ذمہ دار ہے مولانا سفیان صاحب اور ان کے صاحبزادے مولانا شکیب صاحب، وہ ہمارے خاص دوست ہیں، تو میں نے ان سے کہا، پھر مولانا بھی مل کر آئے ان کو، تو الحمدللہ اس سال دارالعلوم وقف میں 1 مہینے کے لیے شعبان کی 20 تاریخ سے رمضان کی 20 تاریخ تک کے یہ دورہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال ہم نے مناسب سمجھا کہ تعلیمی اوقات ہی میں وہ ہمارے یہاں پر تشریف لائے، ہمارے طلباء اور اساتذہ جو بھی ان سے اس فن اور ہنر کو سیکھنا چاہے اور عربی زبان میں ملکہ حاصل کرنا چاہے، تکلم پر، عربی زبان کی کتابت پر، تو طلباء ان سے فائدہ حاصل کریں۔ لہذا مغرب کے بعد درسگاہوں میں سے یہ نام طلب کیے جائیں گے کہ کون طلباء ایسے ہیں جو عربی زبان کو اس 1 مہینے میں سیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر درجات کے اعتبار سے ان کے آگے ترتیب بنائی جائے گی کہ کس طریقے سے زیادہ ہمارے طلباء اور اساتذہ ان سے مستفید ہو۔ تو امید ہے کہ بہرحال عربی زبان کو سیکھنے کا کس کو شوق نہیں، ہر ایک چاہتا ہے کہ عربی زبان سیکھے، اور مسلمان ہے تو شوق ہونا بھی چاہیے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم، کہ عربی زبان سیکھو اس لیے کہ وہ تمہارے دین کا جز اور حصہ ہے۔ تو عربی زبان سیکھنے کا شوق بھی ہونا چاہیے، اگر شوق نہ ہو تو زبردستی پیدا کرنا چاہیے، شوق نہ ہو تو زبردستی پیدا کرنا چاہیے کہ بھائی ہم مدرسے میں 8 سال رہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں عربی بولنا تو آنے چاہیے۔ بعض مرتبہ کچھ لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ مدرسے میں اتنے سال پڑھ کر آتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتے، عربی کی عبارت نہیں پڑھ سکتے، عربی نہیں سمجھ سکتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سبھی طلبہ ایسے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ طلبہ کی کچھ تعداد ایسی ہوتی ہے جو ان تمام چیزوں میں مہارت رکھتی ہے۔ کچھ طلبہ کمزور ہوتے ہیں تو وہ طلبہ، اور کچھ طلبہ سستڑ ہوتے ہیں کہ اللہ نے ذہانت دی ہوتی ہے مگر صحبت اچھی نہیں ملتی ہے، یا خود اپنے سے شوق اور محنت کا جذبہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ صلاحیت کے باوجود بھی کچھ کرتے نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جو نہیں سیکھتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار نہ نظام ہے نہ نصاب ہے، بلکہ ذمہ دار خود وہ طلبہ ہے جو محنت نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ عربی اتنی اچھی طرح سے ہم سیکھیں کہ قرآن کریم تو ہمارے ہر طالب علم کو قرآن کریم سمجھنے میں مہارت ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ ہم لوگ 3-4 سال تک قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد جلالین پڑھی جاتی ہے، بیضاوی کا کچھ حصہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے 5 سال تک اگر کسی چیز کو پڑھا جاتا ہے تو اگر اس میں تھوڑی سی محنت کی جائے تو آدمی کم سے کم ترجمہ تو سیکھ سکتا ہے۔ ہمارے علماء یہ تفسیر ہے، ترجمے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ممبر اور محراب پر قبضہ کر لیتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور پھر دوسرا کوئی بھی آتا ہے کسی بھی فکر کا حامل ہوتا ہے اور وہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے، شہروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہم کیوں اپنے آپ کو ایسا کمزور صلاحیت والا بنائے کہ دوسرے لوگ آ جائے؟ لہذا طلبہ سے امید ہے کہ آپ عربی زبان کے سیکھنے سکھانے کا یہ جو 1 مہینے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، آپ پوری دلچسپی کے ساتھ اس میں حصہ لیں اور بہترین انداز میں عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں۔ بندہ جب کوشش کرتا ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو اللہ رب العزت اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ لیکن نیت نہیں ہوتی، کوشش نہیں ہوتی ہے تو پھر اللہ بھی آسان کرتا نہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہمارا ہر طالب علم یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ عربی زبان کے تکلم پر بھی مجھے قدرت حاصل کرنی ہے، عربی زبان لکھنے پر بھی قدرت حاصل کرنی ہے، عربی زبان کے پڑھنے پر بھی قدرت حاصل کرنی ہے، اور قرآن کریم کو سمجھنے، اس لیے کہ جب عربی زبان آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر قرآن کا ترجمہ آپ کو رٹنا نہیں پڑے گا۔ جب آپ کو الفاظ کا ذخیرہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اس کے معنی آپ کو یاد ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو رٹا نہیں لگانا پڑے گا، بلکہ آپ خود، ہمارے طلبہ ترجمہ پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ رٹا لگاتے ہیں۔ تو جو چیز رٹا لگائی جاتی ہے وہ ذہن میں نہیں رہتی۔ کسی چیز کو سمجھ کر یاد کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، اور اس کو سمجھ کر آدمی یاد کرتا ہے اس کا یہ معنی ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے اس کا سمجھنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ترجمہ پڑھنے والے طلبہ بھی سمجھ کر ترجمہ پڑھے، اس طرح سے ترجمہ نہ پڑھے کہ صرف اسے رٹ لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا کے خاطر جد و جہد اور محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عربی زبان کے سیکھنے سکھانے کو اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اور جو ماحول بنایا جا رہا ہے اللہ رب العزت اسے شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کو مل کر امت کو جوڑنے کی اور امت کو دین صحیح معنی میں سمجھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔